بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسلوہ ایک قسم کا کھانا ہے جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تیگ کے میدان میں بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ مقیم تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانے کی درخواست کی تاکہ آپ کے ساتھ موجود لوگوں کی بھوک مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے لیے 2 آسمانی عیدیں آسمان سے نازل فرمائی۔ ایک کا نام من تھا اور دوسرا سلویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی اور کوہ طور کے دائیں جانب تم سے ملاقات کی اور تم پر من سلویٰ نازل کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ من سلویٰ جنت کا کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ کھانا کیسا لگتا ہے اور ذائقہ کیسا ہے؟ آج ہم اس آسمانی کھانے یا جنت کے کھانے کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس کھانے کو ذخیرہ نہ کریں جب تک کہ اگلے دن اسے روزانہ کھایا جائے۔ من ایک قسم کا میٹھا کھانا تھا۔ یہ شبنم کے قطروں کی طرح تھا جو درختوں، پودوں اور چٹانوں پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسے میٹھے شہد میں استعمال کیا جاتا ہے جسے وہ اٹھا کر چکھتے ہیں۔ من جب برف اترتی تھی تو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید ہوتی ہے۔ سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا، بٹیر۔ لوگ اسے پکڑ کر بھنے ہوئے گوشت میں بدل دیتے تھے۔ بٹیر کا بنا ہوا گوشت کھانا ایک ایسی برکت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے یقیناً ایک نعمت تھی۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ من سلویٰ کس طرح کی نظر آتی ہے اور اس کا ذائقہ ہم شہد سے زیادہ اور دودھ سے زیادہ سفیدی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے یہ کھانے سے نوازا۔ حرص انسانی فطرت ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی کہ خوراک کو ذخیرہ نہ کرو۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان کا ذخیرہ شدہ کھانا سڑ گیا اور من سلویٰ کی برکتیں بند ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت بوسیدہ ہوتا۔ اس کے بعد سے خوراک اور گوشت کا سڑنا شروع ہو گیا، ورنہ اس واقعہ سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔